بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم طلابي الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات عفاريت اللصوص من مجموعة القصص العربية لكامل كيلاني. نحن بصدد سرد هذه القصة الرائعة الممتعة، فاستمتعوا بها واحفظوها لتسمعوها إخوانكم وأصدقائكم، وكذا نحاول بها أن نعلمكم اللغة العربية. والآن أبدأ درس اليوم. ولم يفهم هذا المزاح الثقيل. هذا المزاح الثقيل، لم جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کے معنی ماضی منفی کے ہو جاتے ہیں. لم یفہم معنی ذالک ما فہیمہ، یعنی وہ نہیں سمجھا. اور لم جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کے آخر کو جزم دیتا ہے. هذا المزاح الثقیل، اس بھاری مذاق کو. المزاح الثقیل موصوف صفت کا جملہ ہے، آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں. تو بات چل رہی ہے بلی کی، کیونکہ وہ بلی کے پاس گیا تھا، بلے کے پاس. ولم یفہم هذا المزاح الثقیل، تو بلہ نہیں سمجھ پایا اس بھاری مذاق کو. فقفز ای نط فی وجہہ، تو اس نے چھلانگ لگا دی. ای نط دونوں کے معنی ایک ہی ہیں. فی وجہہ اس کے چہرے پر. وضربہ بمخلبہ، اور اس کو مارا اپنے ناخون سے. ای بظفرہ، مخلب اور ظفر دونوں ایک ہی ہیں. ضربتن عنیفتن، بہت تیز مارا. اب دیکھیے ضربت آیا ہے تو یہاں دو چیز بیان کر رہا ہے ضربتن. ایک تو یہ ہے کہ ضربتن یہ فعلتن کے وزن پر ہے، عدد بیان کرنے کے لیے، یعنی ایک بہت تیز اس نے ناخون مارا اس کے. ٹھیک ہے. اور ضربتن یہ مفعول مطلق ہے، اور عنیفتن مفعول مطلق کی صفت آئی ہے. تو وہ جو میں نے قاعدہ آپ کو پڑھایا ہے نحو کے اندر کہ مفعول مطلق کی صفت کو دو طریقے سے لایا جا سکتا ہے. ایک مطلقاً جس طرح سے اسماء کی صفت بیان کی جاتی ہے، جیسے ضربتن عنیفتن اس طرح سے. اور ایک طریقہ وہ ہے کہ مفعول مطلق کی صفت کو مضاف بنا کر استعمال کیا جائے، جیسے افعل کے وزن پر لا کر، جیسے اعنف الضربی، ضربہ بمخلبہ ای بظفرہ اعنف الضربی. یہ دو طریقے ہیں استعمال کرنے کے. زیادہ استعمال ضربتن عنیفتن کا ملتا ہے تاکہ عبارتیں آسان ہو سکیں اور سبھی لوگ آسانی سے سمجھ جائیں. وخمشہ ای خدشہ، خمش خدش معنی نوچنا. ٹھیک ہے. اور اس نے اس کے نوچا، یعنی پنجے گاڑے اچھی طرح سے. اعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے مزق جلدہ، اس کی جلد کو اس نے پھاڑ دیا، نوچ لیا، مطلب جلد کو خرچ دیا اچھے سے. فحسبہ اللص، تو چور نے اس کو گمان کیا عفریتن کہ وہ ایک جن ہے. اب دیکھیے یہاں وہ قاعدہ ہے جو میں نے آپ کو کل پڑھایا تھا نحو کے اندر. عفریتن یرید ان یفتک بہ، عفریتن یرید ان یفتک بہ. میں نے بتایا تھا کہ کوئی بھی اسم نکرہ ہو اور اس کے بعد کوئی جملہ آ رہا ہو تو وہ جملہ اس کی صفت بنے گا. عفریتن کی صفت ہے یرید ان یفتک بہ پورا. اس نے اس کو سمجھا ایک ایسا جن جو چاہتا ہے اس کو قتل کرنا، تو یہ اس کی صفت ہے. اگر دیکھیے فجرا مسرعا الی الباب، تو دروازے کی طرف بھاگا دوڑتے ہوئے. تو اس طرح سے تاکید کے لیے بھی لے کر آتے ہیں، یعنی اور تیز بھاگا. گویا کہ یہاں یہ مفعول مطلق ہو جائے گا، لیکن مفعول مطلق ہے نہیں کیونکہ مفعول مطلق مصدر ہوتا ہے اور یہ اس میں فاعل ہے. تو مانا یہ جائے گا کہ یہ بہت تیز بھاگا، بس اس طرح مان لیجئے یہ حال بنے گا.
فحسرا بالکلب، تو وہ ٹکرا گیا کس سے؟ کتے سے، کیونکہ کتا وہیں سو رہا تھا. فحب الکلب ای ثار وهذا مذعورا، تو کتا حب الکلب ایک دم بھڑک گیا، مذعورا ڈرتے ہوئے، یہ حال بن رہا ہے یہاں مذعورا. دیکھیے مذعورا کے بارے میں جان لیجئے. مذعورا ذعر یذعر ذعرا ومذعورا، ٹھیک ہے، یہ مجہول ہی استعمال ہوتا ہے، مجہول بھی استعمال ہوتا ہے، یہ کہیے جیسے ولیدہ ہوتا ہے، اور جس طریقے سے کئی فعل آتے ہیں جو مجہول ہی استعمال ہوتے ہیں، یہ انہی میں سے ایک ہے. اس کا مطلب ہے گھبرا جانا، ہلع کے معنی میں آتا ہے. تو گھبراتے ہوئے کتا اٹھا، حبا کے معنی یہاں اٹھنے کے کر لیجئے، یا بھڑکتا ہوا اٹھا، ڈرتا ہوا، اس طرح کر لیجئے. وعضہ فی رجلہ، اور اس کے پیر میں، اس نے ٹانگ میں. دیکھیے رجلن کے تعلق سے ایک بات جان لیجئے، رجلن پوری ٹانگ کو کہتے ہیں، پیر کو نہیں کہتے، صرف اس کے لیے قدم آتا ہے. اسی طریقے سے یدن، ہمارا ایک کاندھے تک پورا ہاتھ جائے گا یدن کے معنی میں. کبھی کبھار کل بول کر جز مراد لے لیتے ہیں، رجلن سے کبھی کبھار قدم بھی مراد لے لیتے ہیں، اسی طرح یدن سے ہاتھ مراد لے لیتے ہیں، لیکن اس کی اصل معنی ہے رجلن کے پوری ٹانگ، اور یدن کے پورا کا پورا ہاتھ اوپر تک. وعضہ فی رجلہ، اس لیے آپ غور کرو، دیکھو اس نے کاٹا کہاں پر ہے؟ اوپر والے حصے پر کاٹا ہے. اگر رجلن کے معنی پیر کے ہوتے تو نیچے کاٹتا ہوا دکھاتے کتے کو. وعضہ فی رجلہ، اور اس کی ٹانگ میں اس نے کاٹ لیا. فاشتد ذعر اللص، تو چور کا ڈر اور بڑھ گیا مزید. وخرج ہاربا، اور وہ نکلا بھاگتے ہوئے، الی فناء البیت، گھر کے صحن کی طرف، اور وہاں گدھا لیٹا تھا. فعاصر بالحمار، تو وہ گدھے سے ٹکرا گیا. فرکلہ الحمار ای رفسہ برجلہ، تو اس نے بھی اپنے لات ماری اس کے دبا کے. فرکلہ الحمار برجلہ، گدھے نے اس کو لات ماری. رکل الحمار کے معنی لات مارنے کے آتے ہیں گدھے کا. جب یہ ہنگامہ ہوا، 2-3 جگہ سے وہ لات کھا کر آیا، گھر میں شور ہوا ہوگا تھوڑا، تو مرغا جاگ گیا. واستيقظ الديك، اور مرغا جاگ گیا، حينئذ اس وقت. فملأ البيت صياحا، تو اس نے گھر کو بھر دیا اپنی بانگوں سے، بانگ دے دے کے گھر کو بھر دیا، چیخ چیخ کر. فامتلأ قلب شیخ اللصوص ذعرا، جس سے کیا ہوا؟ شیخ اللصوص کا دل بھر گیا، ذعرا خوف سے. ٹھیک ہے، یہ ذعرا ہے خوف سے.